کو یاد کرنا پڑے گا، اور جسم کی حفاظت اور کپڑے کی حفاظت سے زیادہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اگر بھول جائیں تو معاف ہے، لیکن آپ امانت لیں اور بھول جائیں، کہاں سامان اس کا رکھ دیں، اور وعدہ کریں بھول جائیں، کہیں میں بھول گیا تو پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا راعون کے معمول رعایت، حفاظت اور نگرانی کرے، یعنی وعدہ کرے تو ہر لمحہ اس کو فکر ہو کہ میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا. اچھا اب آئیے آخری بات، امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد دین کی امانت اور بندوں کی امانت. دین کی امانت یہ شریعت امانت ہے، قرآن و سنت امانت ہے، اللہ نے شرک سے نکال کر توحید دیا، یہ امانت ہے ایک. اور دوسری امانت اپنے بندوں بھائیوں کی امانت. اور بھائیوں کی امانت کی دو قسمیں، بھائیوں کی امانت کی بھلے بولیے یاد رکھیے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یاد رکھیے. لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں آپ سے آئندہ نہ ملاقات کر سکوں یا آپ ہم سے ملاقات نہ کر سکیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے امانت کی دو قسمیں، بندوں کی امانت، ایک بات کی امانت اور ایک مال کی امانت. بات کی مطلب میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ کے اندر 5 آدمی بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، ابھی میٹنگ ختم بھی نہیں ہوئی کہ اس میں ایک آدمی BBC لندن بن گیا. BBC لندن، سبحان اللہ جی، BBC لندن بن گئے، ابھی میٹنگ ختم نہیں کہ پورے شہر میں بات گشت کر گئی. ایسے BBC لندن لوگ ہر جگہ ٹی وی کا کام کرتے ہیں، ٹی وی کی بیماری ہو جاتی ہے جو BBC لندن بنتے ہیں. ابھی BBC لندن مت بنو، رازوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے باب باندھا ہے، اور میں کبھی کبھی دلائل اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ میں یقین پیدا ہو. کیا ہے؟ امام ترمذی نے باب باندھا، باب امانت المجالس، مجلسوں کی امانت. کہتے ہیں حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت بيمانه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجلس میں کسی قسم کی بات ہو تو اس مجلس کی ساری باتیں امانت ہیں. اگر اس مجلس کی بات کو کہیں بغیر اجازت کے پھیلاتا ہے وہ خیانت کرنے والا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، بہت مضبوط حدیث ہے، اسٹرانگ، موسٹ اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط حدیث ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اس کے بعد دوسری امانت مال کی امانت. آپ کو میں نے سامان دے دیا، اور امانت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی گواہ نہ ہو. امانت کی تعریف یہ ہے کہ زید نے بکر کے پاس مال دیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی تحریر نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے. امانت کا مطلب ہوتا ہے آدمی مال دے کر کے مطمئن ہو جائے. اگر آپ نے امانت کو ضائع کر دیا، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب اللہ حساب اور کتاب کی میزان قائم کرے گا اور اللہ فیصلے کے لیے آئے گا میدان محشر میں، تو دو چیزیں میدان محشر میں آ جائیں گی. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک تو رشتہ داری آ جائے گی کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری امانت آ جائے گی کھڑی ہو جائے گی. کہے گی رشتہ داری کہے گی اللہ فلاں فلاں نے مجھ کو کاٹ دیا، اور امانت کہے گی اللہ مجھ کو ضائع کر دیا، مجھ کو ضائع کر دیا. تو میرے بھائیو امانتوں کا لحاظ رکھو، امانتوں کو ضائع مت کرو. امانت کو پورا کرنا مومن کی علامت، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت، اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہمارے پاس کیا کسی کی امانت ہے، کسی زمین کی امانت ہے، کسی بھائی کی امانت ہے، یہاں تک کہ یتیم کی امانت ہے، یا کسی بھائی نے کاروبار کے لیے آپ کو پیسے دیے ہیں 10,000 20,000 25,000 100 1 لاکھ، اور آپ اس کو ضائع کر دے رہے. امانت ہے لوگوں، تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہاری شریعت، تمہارا تقوی، تمہاری توحید محفوظ نہیں ہو سکتی، جنت نہیں مل سکتی، ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی. قسم اللہ کی جب تک امانت کے اندر خیانت کرو گے کبھی نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہم اجعلنا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے کیا مراد؟ پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز. پہلا نماز سے شروع ہوا، نماز پہ ختم. پہلے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. اور آخری میں کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی صرف عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں کی حفاظت ضروری ہے. ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نمازوں کی جب تک حفاظت نہیں کی جائے گی نماز کا پابند کوئی نہیں رہ سکتا. یعنی جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، جماعت استمرار، اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز پڑھے، اور جو ہے وقت کے اوپر نماز پڑھے، رکوع و سجود صحیح کرے. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے.
یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہو، تم گھوڑے پر سوار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، پھر بھی نماز کی قضا کرنا جائز، نماز کی قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر دشمن کا خوف ہو فَرِجَالًا رُكْبَانًا، تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پہ چل رہے ہو، اسی حالت میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ ظہر کی نماز عصر میں اور عصر کی نماز مغرب میں مت پڑھو۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ہلکی سی بارش ہو گئی، بوندی باد آ گئی اور نمازوں کو جمع کر رہے ہیں ہر دن، یہ حدیث نمازوں کو جمع کرنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، بہت زیادہ طوفانی بارش، جاڑا، کیچڑ، راستہ خراب، تو انہوں نے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیا۔ یہ کیا کیا کہ ہلکا جو ہے ہلکی بوندی بادی ہوئی اور دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، شریعت کو سمجھو اور فتویٰ باز مت بنو۔ ہم نے اپنے سے بڑے بڑے علماء سے مسئلے پوچھے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، سمجھ گئے؟ اور یاد رکھو حضرت عمر بن خطاب کا فتویٰ یاد رکھو، من جمع الصلاة من غیر عذر فقد اتى بابا من الكبائر، راہ الدارقطنی بسند حسن، جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کر لیا اس نے کبیرہ گناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو گے تب جا کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ان کو جنت الفردوس کی وراثت ملے گی۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور رحمان کے اوپر، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس مسئلے کی وضاحت میں نہیں کر سکتا کبھی وہ وراثت کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا حدیثیں ہیں، یہ ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن یہاں پر ایک ایسی حدیث بتانے جا رہا ہوں، دعا کیجیے کہ وہ حدیث ہم کو آسانی سے یاد آ جائے، بھولی ہوئی حدیث ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حدیث یاد آ جائے اور ہم آپ کو پیش کریں اور اللہ آپ کی زبانوں سے کچھ دعائیں ہمیں ملا دے۔ ایسی حدیث سنا رہا ہوں نمازوں کی حفاظت کے اوپر کہ آپ جب سنیں گے تو آپ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، اگر آپ کے اندر جنت کی لالچ ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ ہم کبھی جماعت کی نماز نہ چھوڑیں۔ ان ابی ہریرہ و ابن عباس، دو صحابی سے حدیث ہے، ابن ابو ہریرہ اور ابن عباس دونوں سے، رفعہ طبرانی کی، البانی اس کو حسن کہتے ہیں من حافظ علی هؤلاء الصلوات الخمس، اے اللہ اگر الفاظ میں فرق ہوتے اللہ تو معاف فرما، من حافظ علی هؤلاء الصلوات الخمس كانت اول من يجود على الصراط كالبرق اللامع، کہ جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، وقت پر نماز پڑھی، سب سے پہلے پل صراط کے اوپر بجلی کی رفتار میں چلا جائے گا، بجلی کی رفتار میں گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی بجلی کی رفتار میں گزر جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ